अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ DHS। आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। इस महीने में हम बहुत सारी इबादत भी करेंगे और इस महीने को हम अपने पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर सेंटर में मनाएंगे एक्सोसोम्स मंथ के तौर पर, यानी कि एक्सोसोम्स का महीना। और इस पे बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट हमने ऑफर किया है। एक्सोसोम्स आपको पता है कि रीजनरेटिंग सेल्स हैं, जो उन लोगों के लिए जो अपने सर पे घने और अच्छे बाल चाहते हैं, उनके बालों को रीजनरेट करते हैं, उनके सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। बेइंतहा अच्छे प्रूवन रिजल्ट्स हैं। और आप देखें कि ये बिल्कुल बेज़र ट्रीटमेंट है, बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है, कोई दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं होता और तकरीबन 15 मिनटों में ये ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है। इसे आप रोजे की हालत में भी लगवा सकते हैं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। गजा की सूरत हाल पर हुक्मरानों की मुजरिमाना खामोशी काबिल मजम्मत है। जमात इस्लामी कराची ने 30 मार्च को कराची में शब यकजहती गजा मनाने का ऐलान कर दिया। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार शहीद। कल अदम तंजीम के दहशतगर्द मुलव्विस। कल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में यकीन दहानी। आर्मी चीफ का इजहार तशक्कुर। बिल गेट्स का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। पोलियो के खात्मे पर ताउन जारी रखने का अज़्म। जमात इस्लामी की बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद। पाकिस्तान खुश तरीन और भारत खामोश तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। डॉ यूनिवर्सिटी के ओझा कैंपस में आतिशज़दगी, शॉर्ट सर्किट, OPD फार्मेसी जलकर खाकस्तर। अब आप सराजुद्दीन अमजदी की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद, सिंध सर्विसेज अस्पताल, महकमे सेहत सिंध का रोड मैप और कौमी व सूबाई सियासी मंजरनामे पर मुश्तमिल है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में सानए आतिशज़दगी या वाक़या बद इंतज़ामी में महकमे सेहत के 5 मुलाजिमीन जान से गए। वाक़ये को गुज़रे हुए आज 41 रोज़ हो चुके हैं। हैरत इस अम्र पर है कि तहकीकाती कमेटी के सरबराह के अलावा कमेटी के मेंबरान में से डॉक्टर खालिद बुखारी ने कमेटी के मेंबर की हैसियत से ताहाल जाए वक़्फ़े पर आने को अपनी शान के ख़िलाफ़ तस्वुर किया और LDN की तहकीकाती टीम के मुताबिक डॉक्टर खालिद बुखारी की तरह जामशोरों के बायो इंजीनियर मेंबर को भी कमेटी के कार्रवाई में शामिल करने के बजाय वन मैन शो डॉक्टर नदीम अख्तर शेख, जो अज़ खुद कानूनी तहकीकात के मुतकाज़ी हैं, आग धमाके के बाद लगी, धमाका क्यों और किस वजह से हुआ, मुताल्लिका माहिरीन समेत बायो इंजीनियर तक जब मज़कूरा तहकीकात का हिस्सा नहीं बने, जबकि खालिद बुखारी के ख़िलाफ़ भी तहकीकात होनी चाहिए कि वो स्पेशलिस्ट कैडर के डॉक्टर होते हुए जर्नल कैडर 20 की असामियों को तवील अरसे से कैसे इंजॉय कर रहे हैं। फिर इस वक्त महकमे सेहत में करप्ट अफसरान का एक जुमा बाजार मौजूद है। ये अपनी करप्शन छुपाने और बचाने के लिए निजी गुफ्तगू में अस्करी अफसरों का ज़बानी हवाला देकर अपने खिलाफ मुमकिना कार्रवाई को रुकवाने का खेल खेलते हैं। ये वाज़े रहे कि पाक फ़ौज और इसकी क़यादत और अफसरान कौम और इदारे की इज़्ज़त व अज़मत और तहफ़्फ़ुज़ का निशान हैं।
وہ ایسے فضول کاموں سے ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے نام لینے والے محکمہ صحت کے کرپٹ افسران نے اپنی زبان اور بیان کو لگام نہ دیا تو LDN ان جھوٹے افسران کو متعلقہ فورم اور عوام میں بے نقاب کرے گا۔ جبکہ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کا معاملہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں LDN کی جانب سے پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ سرکاری ملازمین سمیت سندھ ہائی کورٹ و ماتحت عدلیہ و ارکان اسمبلی کو طبی سہولیات فراہم کرنے والا سندھ سروسز اسپتال MA جناح روڈ، جس کی گزشتہ سال کی 18.5 کروڑ روپے کی ADP کو سابق MS ڈاکٹر خالد بخاری اور خود ساختہ متنازع اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی نے مبینہ ملی بھگت کے ذریعے وہ 20 طبی مشینیں تاحال ہسپتال میں فراہم نہیں کیں جن امپورٹڈ مشینوں کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ LDN کی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ LC سرے سے کھولی ہی نہیں گئیں بلکہ فرضی سیکیورٹی چیکس پر متعلقہ کانٹریکٹر کمپنی کو مشینوں کی فراہمی کے بغیر ہی مکمل ادائیگی کے ذریعے اپنا کمیشن بھی وصول کر لیا گیا، اور آنے والی 20 طبی مشینیں جو بتدریج فراہم کی گئیں اور تعداد پھر بھی مکمل نہیں ہے، اور LDN کی نشاندہی پر آڈیٹرز کی جانب سے بھی اس معاملے پر اعتراض ریکارڈ پر موجود ہے، اور گزشتہ مالی سال میں بغیر LC کھولے بغیر ایسی ہی پریکٹس جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، ڈاکٹر رز کے امفال سول اسپتال کراچی اور ڈائریکٹر ہیلتھ آفس کراچی میں ٹھوس ثبوت اور شواہد کے ساتھ دہرائی گئی ہے، جبکہ سندھ سروسز اسپتال میں موجودہ MS ڈاکٹر عاشق شیخ کو ڈاکٹر خالد بخاری اور وہاب اللہ یوسفانی نے یرغمال بنا رکھا ہے، اور اپنی کرپشن کی آڑ میں ان کی بلیک میلنگ ڈاکٹر عاشق شیخ صاحب کے حوالے سے اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ تیسری سہ-ماہی کے 7.5 کروڑ روپے ادویہ خریداری کی مد میں وہاب اللہ یوسفانی باقاعدہ ادویہ خریداری کے بجائے با اثر افسران کو لوکل پرچیز کے ذریعے دوا تو فراہم کر رہے ہیں، لیکن خود ساختہ یہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی ان افسروں کی پرچیوں کی آڑ میں یومیہ 15 سے 20 پرچیاں فرضی اپنی استعمال کرتے ہوئے 1.5 لاکھ روپے سے 2 لاکھ روپے کی دہاڑی کا بھی عمل ہفتوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ معمول کے سرکاری ملازمین اپنی دائمی دواؤں کے حصول کے لیے روز ہسپتال چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ لوکل پرچیز بندش کا غیر اعلانیہ حکم اسپتال میں موجود ہے تو دوسری جانب لوکل پرچیز کے قانونی دفتر کو ڈاکٹر خالد بخاری کے دور سے تاحال آج تک بند رکھا ہوا ہے۔ یہ تمام امور لوکل پرچیز کے کنگ کے طور پر وہاب اللہ یوسفانی اور ان کے معاون ڈاکٹر سکندر اقبال چلا رہے ہیں۔ یہ حکم کس کا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ افسران نے کورونا کے عارضی ملازمین کی آڑ میں کرپشن کا جو کالا دھندا برسوں سے یہاں چلایا جا رہا ہے اس کی تفصیل آج نہیں بہت جلد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، کیونکہ احتساب کا بے رحم ڈنڈا پوری قوت سے حرکت میں آ چکا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ یومیہ کارروائی کی بنیاد پر دارالحکومت کی ٹیم کے ہاتھوں کراچی کے ایک سرکاری افسر کو حراست میں لے کر اسلام آباد منتقل کیا جا چکا ہے، لہذا غریب مریضوں کے فنڈز لوٹنے والے افسران کے خلاف گھیرا تنگ، بھاگنے اور بچنے کے امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں، لہذا وزارت صحت سندھ کا نیا روڈ میپ جلد متوقع ہے، جس پر عمل درآمد کے لیے نئے سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ تیزی سے ہوم ورک مکمل کرتے ہوئے بتائے جا رہے ہیں۔
لیکن یہ بھی کیا عجب ہے کہ پی ڈی ایم کی سابقہ اتحادی حکومت کے عہد اقتدار میں نیب کے مصدقہ ملزمان این آئی سی وی ڈی کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم قمر اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے موجودہ متنازع وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کو کن عناصر نے قومی اعزاز، تمغہ امتیاز جیسے اعزاز کے لیے نامزد کروایا؟ کیا ریاست کے اس اہم ترین اعزاز کے لیے منتخب شخصیات کے کرمنل ریکارڈ کو جانچنے کا بھی کوئی طریقہ کار موجود ہے یا نہیں؟ کیا نیب میں ڈاکٹر ندیم قمر 20 ارب روپے کے سرکاری خزانے کے غبن میں ملوث اور کیس ان کا ریکارڈ پر موجود ہے یا نہیں؟ اسی طرح چیف منسٹر سندھ کے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام سمیت ایم ڈی کیٹ کا پروفیسر امجد سراج میمن کے کیسز نیب میں موجود نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قومی اعزاز مذکورہ دونوں شخصیات کو قومی خزانے کو لوٹنے کے سنگین جرائم کی سزا سے بچانے کا وہ ایک ایسا قانونی راستہ نہیں ہے جس سے پکے کہ ان ڈاکوؤں کو سزا سے بچانے کے لیے یہ راستہ بڑی ہوشیاری اور کامیابی سے کھولنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اور ایل ڈی این کی نشاندہی پر گزشتہ دنوں وفاقی حکومت نے آئندہ کے لیے قومی اعزاز دینے کے لیے طریقہ کار کو مزید سخت بنانے کا عندیہ دیا ہے، لیکن 23 مارچ کے موقع پر قانون اور قومی اعزاز سے کھلواڑ کی صورت میں قانونی مشیروں کی مشاورت سے ایل ڈی این حکومت کے اس مضحکہ خیز فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا حق اور ارادہ محفوظ رکھتا ہے، جبکہ وفاق میں صوبہ خیبر پختونخوا میں چیف سیکریٹری اور سندھ میں آئی جی پولیس کی نامزدگی کا معاملہ وفاقی حکومت کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں کے باعث وفاقی اور صوبوں کے مابین جو تناؤ پیدا ہوا ہے یہ قومی اور ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ ڈا یونیورسٹی کے اوجا کیمپس میں آتش زدگی کا آج 21 مارچ کو عین افطار کے وقت پیش آنا یہ حادثہ ہے یا کچھ اور؟ ناظرین اتنا یاد رکھیں، 20 مارچ کو ڈا یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر ڈاکٹر رستم زمان پر خاتون ہراسگی کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ حادثہ نہیں بلکہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے مین کیمپس میں لگنے والی ایک ایسی ہی آگ کا تسلسل ہے جس کی آج تک تحقیقات نہیں ہو سکی۔ ایل ڈی این کے نمائندوں نے ڈا یونیورسٹی کے اوجا کیمپس میں لگنے والی آگ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، تفصیل اور حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جاتا رہے گا۔